بات ہے اس سلسلے میں نے ذکر کرنا ہے۔ ہاں جی، حق اور حق کا مد مقابل ضد، بیٹھ جاؤ دونوں۔ حق کا مد مقابل اور ضد ہے کذب یعنی جھوٹ، سچ اور جھوٹ۔ سچ بولنے والے کو صادق کہتے ہیں یعنی سچ بولنے والا، اور کذب یعنی جھوٹ بولنے والے کو کاذب کہتے ہیں، اور اگر کوئی زیادہ جھوٹ بولے تو اس کو کذاب کہتے ہیں، یعنی ہر لفظ پر جھوٹ بولنا۔ تو اس سلسلے میں حق اور سچ، صدق اور کذب، امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے، جب بھی بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا۔ اذا حدث کذب، جب بھی بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اذا اؤتمن خان، جب بھی منافق کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی اس میں خیانت کرے گا۔ اور جب بھی اذا وعد اخلف، جب بھی کوئی وعدہ کرے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ تو منافق کی 3 علامتیں امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو درود پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامتیں ذکر کی کہ جب بھی بات کرے گا کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا۔ جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے گی اس میں کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا۔ جب بھی کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدے کے خلاف ورزی کرے گا۔ تو یہ علامات منافقین کی ہیں۔ اور صدق اور کذب یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ ضدین ہے۔ جہاں پر صدق ہوگا وہاں پر کذب، جھوٹ نہیں ہوگا۔ سچ ہوگا تو جھوٹ نہیں ہوگا۔ جس طرح دن اور رات آپس میں کیا ہے؟ ضدین ہے۔ جس طرح دھوپ اور چھاؤں آپس میں کیا ہے؟ ضدین ہے، آپس میں مد مقابل ہیں۔ رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، سچ ہوگا تو جھوٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولو، سچ میں نجات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے اور والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے یہ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ سچ بولنے والے کو صدیق بھی کہتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے صدیق کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے؟ سچ بولتے تھے۔ صرف صدیق ہی نہیں کہتے بلکہ صدیق اکبر کہا کرتے تھے، صدیق اکبر۔ تو اس لیے سچ بولنا چاہیے۔ سچ میں کیا ہے؟ نجات۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں کیا ہے؟ ہلاکت۔ اب دیکھ لو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 جملے بولے ہیں چھوٹے سے، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دیے تھے۔ جوامع الکلم، جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ تھوڑے سے جملے، تھوڑے سے لفظ بولتے اس میں ساری شریعت کو بند کر دیتے تھے۔
تھوڑے سے جملے تھوڑے سے الفاظ بولتے تھے، اس میں شریعت کو بند کر دیتے تھے۔ 2 جملے بولے ہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اب اس میں پوری شریعت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ بند کر دیا، پوری شریعت اس میں آ گئی۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلمہ، ہر ان کی حدیث جو ہے ان میں کیا ہے؟ پوری شریعت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ذکر کر دیتا ہوں کہ الدعاء مخ العبادہ، او کما قال علیہ السلام، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے۔ یعنی پوری عبادتوں کی اگر نچوڑ نکالا جائے، مغز نکالا جائے، عرق نکالا جائے، مکھن نکالا جائے تو وہ کیا ہے؟ دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ میری بات کی طرف توجہ کرے اور جو بات پوچھوں اس کا جواب بھی دیا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک۔ 10 دن ہو گئے میری صحت نہیں ٹھیک، تو میری صحت کے لیے بھی دعا کریں، اور باقی بھی جو بیمار حضرات ہیں گھروں میں، ہاسپٹلوں میں، جہاں کہیں بھی چھوٹے بڑے جس مرض میں بھی مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، آمین۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ سچ میں کیا ہے؟ نجات، اور جھوٹ میں کیا ہے؟ ہلاکت۔ اور یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 اوپر جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ 100 اوپر کیا کرنا پڑتا ہے؟ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ایک ذکر کر دوں کہ بچے کسی وجہ سے سکول سے لیٹ ہو گئے۔ کیا ہوئے؟ سکول سے لیٹ ہوئے، اور بہانہ یہ بنایا، جھوٹ بولا کہ راستے میں گاڑی کیا ہو گئی تھی؟ پنچر ہو گئی تھی۔ اور پنچر کے اوپر ایک یہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم جب تعلیمی سلسلے میں تھے تو ایک ہمارے ماسٹر صاحب تھے، ان کے دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک سوال تو نہیں بلکہ لطیفہ ہی بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک گاڑی بنگلے پر آ کر پنچر ہو گئی، اب اس کا جواب دو۔ یہ کیا تھا؟ ایک سوال کہ ایک گاڑی بنگلے پر آ کر کیا ہو گئی؟ پنچر۔ اب اس کو انہوں نے کہا جواب دو۔ یہ کوئی سوال تو نہیں بنتا تھا، ایک لطیفہ ہی تھا۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اس کا جواب 9 بنتا ہے۔ کیا؟ 9۔ پنچر، 5 اور 4 کتنے بن گئے؟ 9۔ انہوں نے کہا کہ ایک گاڑی بنگلے پر آ کر کیا ہو گئی؟ پنچر ہو گئی۔ 5 4 9۔ تو اس کا جواب کیا بنتا تھا؟ 9۔ تو وہ کیا بات کر رہا تھا کہ طالب علم کیا ہوئے، سکول سے لیٹ ہو گئے، اور یہ جھوٹ بولا کہ راستے میں گاڑی پنچر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ لیٹ ہو گئی۔ اور یہ طالب علم جانتے ہیں کہ ہم جو جھوٹ بول رہے ہیں اساتذہ کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس سلسلے سے گزر کر آتے ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی اپنی جو تعلیمی سلسلے میں 10 12 سال 20 سال انہوں نے بھی لگائے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے وہ کرسی پہ اوپر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ ایسے ہی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی یہ آپ کی طرح پڑھا ہے، ان کا بھی یہ سلسلہ ہے ایک بڑا۔ تو طالب علم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ استاد جو اب بنا ہے یہ بھی پہلے طالب علم تھا۔ تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی استاد جی راستے میں گاڑی پنچر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے۔ تو پھر استاد نے کہا، وہ 4 طالب علم تھے، ان کو کہا کہ آپ الگ الگ بیٹھ جائیں اور یہ بتائیں، لکھ کے لائیں کہ کون سا جو ہے نا پہیا وہ پنچر ہوا تھا۔ اب جب ان کو علیحدہ علیحدہ الگ الگ بٹھا دیا اور تحریری طور پر جواب مطلوب کیا کہ آپ لکھ کے لائیں کون سا پہیا اور ٹائر پنچر ہوا، تو انہوں نے لکھا، اس میں کسی نے پہلا پہیا پیچھے والا، کسی نے دوسرا، کسی نے تیسرا، کسی نے چوتھا،
تو جب تھا ہی جھوٹ تو پہلے میں نے کہہ دیا کہ ایک جھوٹ کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو اب کیا ہوئی، جھوٹ بولا، الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ بولا تو کیا ہوئے، ہلاک ہی ہوئے نا، والکذب یہلک، تو جھوٹ میں کیا ہے، ہلاکت ہے. تو اس لیے ہمیشہ سچ بولو. امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، ان کی زندگی میں سارا سچ ہی سچ تھا. آپ نے تو کیا، ان کے جو دشمن تھے وہ بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، بڑے ہی صادق اور امین ہے. اور صدق کی ان کی ایسی صدق تھا، ایسا سچ تھا کہ ہرقل بادشاہ شاہ روم، جب اس نے ابو سفیان سے پوچھا، پہلے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پہلے کافر تھے، یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے ہیں، اور شاہ روم ہرقل کے دربار میں جب ہرقل شاہ روم نے پوچھا ابو سفیان سے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، وہ نبی نہیں مانتے تھے، ویسے ہی میں جملہ آ گیا. تو ہرقل نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے کبھی اپنے تمہارے معاملات میں بھی کبھی جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا. حالانکہ ابو سفیان اس وقت دائرہ اسلام میں نہیں آئے تھے، اس وقت کافر تھے. تو ابو سفیان نے یہ شہادت اور گواہی دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معاملات میں بھی جھوٹ نہیں بولا. تو پھر ہرقل شاہ روم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ جب وہ بندوں کے معاملوں میں جھوٹ نہیں بولتے تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. تو مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ سے ہمیں پوری زندگی سے اور ان کے زندگی نمونہ سے یہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں سچ ہی سچ تھا. تو اسی لیے ان کے جو طلباء تھے، ان کے جو شاگرد تھے اصحاب رسول، ان میں بھی کیا تھا، سچ تھا. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اولئک ھم الصدیقون، اولئک ھم الصدیقون، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، سچے ہیں. جب استاد میں، معلم میں، مرشد میں سچ تھا تو شاگردوں میں ہمیشہ کیا آنا ہے، سچ آنا ہے. اور یہ بھی پتہ تب چلتا ہے کہ اگر استاد کی قابلیت کا پتہ کرنا ہو تو طلباء کو دیکھو. کیا دیکھو، طلباء کو دیکھو. اگر استاد کی قابلیت کا پتہ کرنا ہے تو کن کو دیکھو، طالب علموں کو دیکھو. طلباء کو دیکھو گے تو استاد کی قابلیت کا پتہ چل جائے گا. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک. اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے. سچ میں کیا ہے، نجات. جھوٹ میں کیا ہے، ہلاکت. ایک آخری بات کہہ کے، اشارتاً کہہ کے ختم کروں گا اور اجازت چاہوں گا. پورا قصہ نہیں بلکہ صرف اشارہ. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا ایک لمبا چوڑا قصہ ہے اور پوری صورت ہے قرآن پاک میں یوسف کے نام پہ. جب وہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، ان کو بدکاری کی دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا. جب انکار کیا تو اوپر سے ان کے شوہر، زلیخا کا جو شوہر تھا وہ بھی آ گیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا ہوں، سچا ہوں، اور یہ کیا ہے، جھوٹی ہے. اس نے خود کیا کی ہے، جھوٹ کی بدکاری کیا کی ہے، دعوت دی ہے. اب اس نے جھوٹ کو چھپانے کے لیے کیا کیا،
حضرت یوسف علیہ السلام کو کدھر ڈلوا دیا؟ جیل میں، قید خانے میں بند کر دیا۔ جب قید خانے میں بند کر دیا، فی الحال عارضی طور پر تو وہ زلیخا کیا ہو گئی؟ کامیاب ہو گئی۔ عارضی طور پر کیا ہو گئی؟ کامیاب ہو گئی۔ مگر ایک دن وہ بھی آیا کہ سچ کو کیا ملی؟ نجات ملی۔ سچ کو نجات ملی۔ پھر وہی یوسف تھے جن کو جن کو بلانے گئے، قاصد کو کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا، یوسف ایھا الصدیق، صدیق کے لقب سے پکارا اور کہا کہ اے صدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن۔ تو پورا حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کے لقب سے پکارا، اور بادشاہ نے باقاعدہ قاصد بھیجا کہ اس صدیق کو بلا کے لے آؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسے نہیں باہر آؤں گا، اور جن عورتوں نے وہ مکر کیا تھا، جن عورتوں نے وہ فراڈ کیا تھا، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی تھی، ان کو بھی بلاؤ۔ وہ جب تک اپنی صفائی نہ دے دے اس وقت تک میں باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جس وقت تمام عورتوں نے، مصر کی تمام عورتوں نے گواہی دے دی کہ ہم میں کیا ہے، برائی ہے، ہم نے جھوٹ بولا تھا، اور عزیز مصر کی بیوی اور اہلیہ نے بھی جب گواہی دے دی کہ میں کیا ہوں، جھوٹی ہوں اور یوسف کیا ہے، تو پھر یوسف علیہ السلام تخت شاہی پر آئے یا نہ آئے؟ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ سچ میں کیا ہے؟ نجات ہے۔ تو پہلے بھی میں ذکر کر دیا ہے کہ یہ تعلیم، یہ علم، جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا تو علم کا کوئی فائدہ نہیں، علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے علم سیکھو اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور آپ کو ادھر کیا نظریں پھیلا رہے ہو؟ ادھر دیکھو، یہ بھی ادب ہے، یہ بھی تربیت ہے، یہ بھی عمل ہے کہ جب مبلغ، مقرر یا بات کرنے والا داعی جب بات کرے تو اس کی طرف توجہ سے دیکھنا اور اس کی بات کو سننا، یہ بھی کیا ہے؟ تربیت اور عمل ہے۔ پچھلی دفعہ بھی آپ کو سمجھایا تھا آداب کے سلسلے میں، مسجد کے آداب، اساتذہ کے آداب، کلاس کے آداب، مگر آپ آداب میں بالکل زیرو ہیں، آداب میں بالکل زیرو ہیں۔ کچھ لڑکے ایسے ہیں جو ادھر مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، مگر اتنے بہت بڑے نکار خانے کی ایک طوطے کی کیا ہے اہمیت، حیثیت ہے۔ جب ایک بات کرے گا، دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا، پھر اتنا شور و غل ہوئے گا مسجد میں، تو مسجد میں جب جائے آرام سے سکون سے بیٹھ جائے، شور و غل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو بڑے لڑکے ہیں وہ اگلی صف میں بیٹھا کریں، جو چھوٹے بچے ہیں وہ پیچھے بیٹھا کریں، اور پہلے اگلی صفیں مکمل کیا کریں، بعد میں پیچھے والی صفیں مکمل کیا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جا کر شور و غل کرنا شروع کر دیں۔ اگر سنتوں کا وقت ہے تو سنتے ادا کریں، اگر نہیں ہے تو آرام سکون سے مسجد میں بیٹھ جایا کریں۔ ایسے شور و غل کرنے کی مسجد میں اجازت نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ پھر استاد بھی اوپر کھڑے ہوں، 3-4 استاد بھی اوپر کھڑے ہوں، پھر بھی آپ شور و غل کر رہے ہو، یہ اساتذہ کی کیا ہے؟ توہین ہے۔ اساتذہ کی کیا ہے؟ توہین ہے۔ صرف اساتذہ کی نہیں بلکہ پورے ادارے کی توہین ہے، پورے ادارے کی توہین ہے کہ اساتذہ نے ان کو کیا تعلیم دی ہے، ان کی کیا تربیت کی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے اساتذہ کے اوپر آپ کوئی توہین والا لفظ آنے دیں، آپ آداب کا کیا رکھیں؟ خیال رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ادارہ یا یہ اساتذہ یہ تو نیچے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس کا ہمیں آداب اس گھر والے کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ یہ گھر ہے کس کا۔ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ اس گھر والے کو نظر میں رکھیں گے تو پھر یہ شور و غل، یہ باتیں، یہ ادھر ادھر لڑنا جھگڑنا، یہ سب چیزیں آپ کی بند رہیں گی۔ عمل ہوگا نا جی؟ والسلام۔